بنا میک اپ کے بھی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کے اس نے میری طرف برجستہ دیکھا تھا۔ لالا رخ کہنے لگی پلیز آہل مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ میں نے کہا پھر کیسی باتیں کروں؟ مجھے تو ایسی ہی باتیں آتی ہیں لالی۔ پھر میں نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور اسے پہنا دی۔ وہ مجھے بار بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا ہے میں نے تمہاری باتوں میں آ کے غلط کر دیا۔ وہ پتہ نہیں کیوں گلٹ فیل کر رہی تھی۔ میں نے لیمپ بجھا دیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لالا رخ کبھی مجھے یوں مل جائے گی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا وہ کہنے لگی آہل میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی، پلیز مجھ سے دور رہو۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی خوشی دے سکوں، اس لیے مجھ سے ایسی امید نہ رکھنا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں نے اسے اپنے اندر سمیٹا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا میں تو تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نیلی نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے اتنے قریب ہے۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے کے میری بے خودی بڑھی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے اندر سن کے اچھا لگ رہا تھا۔ میں اسے سینے سے لگائے سو چکا تھا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو لالا رخ میرے قریب نہیں تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا گڈ مارننگ، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ کہنے لگی ایسے ہی، نیند نہیں آ رہی۔ پھر کہنے لگی تم اپنی بیوی کو واپس کب لے کے آؤ گے؟ میں نے کہا لے آؤں گا اسے بھی، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں وہ کیوں پریشان تھی، چپ چپ سی تھی، بار بار زرنش کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تمہیں زرنش کی اتنی فکر کیوں ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، تم نے بہت جذباتی فیصلہ کر لیا۔ بہرحال میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ میں اسی دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس کا دوبارہ سے پورا چیک اپ کروایا۔ اس کی لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ اگر یہ کوشش کرے تو یہ چل سکتی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے۔ میری بات سن کے ڈاکٹر نے مجھے پوری تفصیل بتائی، میڈیسنز بھی لکھ کے دیں۔ شام کو واپس آتے ہوئے لالا رخ کے کہنے پہ میں نے زرنش کو کال کی، لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ کئی بار میں نے اسے کال کی، پھر جا کے اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا واپس کب آؤ گی؟ کہنے لگی کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ اپنی محبت میں سرخرو ہونا چاہتے تھے اور ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو زرنش، خامخواہ کی ضد نہ کرو۔ لالا رخ کو میری ضرورت تھی اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ تم جانتی ہو۔ تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور نہ ہی لالا رخ کی طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نہیں آؤں گی، آپ کا بچہ آپ کے حوالے کر کے میں آپ سے خلا لے لوں گی۔ میں ابھی بھی زرنش سے بات کر ہی رہا تھا جب لالا رخ نے مجھ سے فون چھین لیا۔ کہنے لگی زرنش پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہاری جگہ لینے نہیں آئی اور نہ ہی میں کبھی لوں گی۔ پلیز مجھے اپنی سوکن نہ سمجھو، مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے بہت منع کیا تھا آہل کو کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں نہیں جانتا کہ زرنش نے اس سے کیا کہا، لیکن لالا رخ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے فون پکڑ کے کان پہ لگایا تو زرنش فون بند کر چکی تھی۔ میں نے کہا تم اس کی کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بس کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں آج ہی اس کے گھر جاؤں گا، اس کے بھائی سے بات کروں گا، اس سے بھی کروں گا اور اسے لے کے آؤں گا۔ لالا رخ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی کیا وہ آ جائے گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں آئے گی، ضرور آئے گی، میں اسے زبردستی لے آؤں گا۔ یہ سن کے لالا رخ کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔
کہنے لگی تمہیں آتا ہی کیا ہے زبردستی کرنے کے علاوہ؟ میرے ساتھ بھی زبردستی، اب اس کے ساتھ بھی زبردستی۔ دیکھو زرنش کے ساتھ بہت پیار سے بات کرنا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں اس کی منت سماجت کر کے اسے اپنے گھر ساتھ لے کے آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ زرنش کے معاملے میں اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس کی منت سماجت کرنے کی، جتنی اہمیت تم میرے لیے رکھتی ہو شاید زرنش نہیں رکھ سکتی، کیونکہ محبت میں نے تم سے کی ہے، اس سے بھی کرتا ہوں لیکن اتنی نہیں جتنی تم سے کرتا ہوں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی دیکھو تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو مجھے اور بھی برا لگے گا، میں چاہتی ہوں تم اسے اتنی ہی محبت اور شدت سے چاہو جیسے مجھے چاہتے ہو۔ لالا رخ کی زرنش کے لیے اس طرح کی بات کرنا مجھے عجیب الجھن میں ڈال گیا تھا۔ وہ اپنے سے زیادہ زرنش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بہرحال شام کو میں اکیلا ہی زرنش کے گھر چلا گیا۔ اس کا بھائی بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا کرنے آئے ہو یہاں، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میری بیوی ہے یہاں پہ، میں کیوں نہیں مل سکتا اس سے؟ لیکن اس کا بھائی کہنے لگا جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے، تم کس منہ سے یہاں آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ایک لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ زرنش کو اس بات کا ایشو بنانا چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جمال بھائی کوئی جواب دیتے، زرنش کمرے سے باہر آئی۔ کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا زرنش خامخواہ کی ضد مت کرو۔ لیکن وہ کہنے لگی آئندہ یہاں مت آئیے گا۔ اس کے اکھڑے ہوئے لہجے کو سن کے مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن لالا رخ نے مجھے بار بار یہی کہا تھا کہ میں اس سے بے رخی سے بات نہ کروں۔ اپنا لہجہ میں نے متوازن ہی رکھا۔ میں نے کہا دیکھو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگی مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی، آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا، بہتر ہے کہ آپ مجھے ڈیورس دے دیجیے گا، مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں رکھنا؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب نہیں ہوگی۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ میں بھی غصے سے واپس آ گیا۔ لالا رخ کے چہرے پہ عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا فوراً مجھ سے زرنش کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کہنے لگی وہ نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ بہت ڈھیٹ ہے، بہت ضدی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے جان چھڑواتی ہے۔ میرا بچہ اس کے وجود میں ہے، میرے بچے کی ماں ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید نئی بات ہے، آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میرا زیادہ تر وقت لالا رخ کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ میں اسے چلنے میں مدد کرواتا تھا، اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پہ بجائے اطمینان اور خوشی ہونے کے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کئی بار میں لالا رخ سے پوچھ چکا تھا کہ کہیں میرے گھر والے تمہیں باتیں تو نہیں سناتے، کچھ کہتے تو نہیں ہیں، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی تھی۔ میں نے کہا پھر تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی جب تک زرنش یہاں نہیں آئے گی میں خوش نہیں رہ سکتی، اور دوسری طرف زرنش میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ اب تو لالا رخ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی تھی، اسٹک کی مدد سے چلتی تھی۔ میرے گھر والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ کئی بار میں زرنش کو لینے بھی گیا، لیکن اس کی ضد اپنی جگہ قائم تھی۔ کئی بار میں نے اسے پیسے دینے چاہے، لیکن وہ پیسے بھی نہیں لے رہی تھی۔ 8 مہینے گزر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی تک مانگ چکا تھا کہ خدا کے لیے چلو، لیکن پتہ نہیں کیوں اپنی ضد پہ قائم تھی۔ ایک بار میں گھر آیا تو کمرے میں جانے سے پہلے میرے پاؤں اندر سسکیوں کی آواز پہ رکے۔ پتہ نہیں لالا رخ کیوں رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا مجھے اس کی باتوں کی آواز سنائی تھی۔ زرنش میں نے تمہارے کہنے پہ آہل سے نکاح کیا تھا،
ورنہ باخدا وہ کچھ بھی کر لیتا، ناک سے لکیریں بھی کھینچ لیتا، تو بھی میں کبھی اس سے شادی نہیں کرتی۔ اور اب تم خود ہی یہاں سے جا چکی ہو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو تم واپس آ جاؤ گی، پھر تم کیوں ضد پکڑ کے بیٹھی ہو؟ تم جانتی ہو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ تو کیا زرنش لالا رخ کو جانتی تھی یا اس نے بعد میں رابطہ رکھا تھا؟ اگر اس نے لالا رخ کو مجھ سے شادی پہ مجبور کیا تھا تو پھر وہ یہاں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس بات پہ کیوں ضد کر کے بیٹھی تھی کہ لالا رخ وہاں ہوگی تو وہ نہیں آئے گی؟ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ کیا چکر تھا، کیا قصہ تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، لالا رخ نے فوراً سے فون بند کر دیا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کس سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی، تھی کوئی دوست۔ میں نے کہا، کون سی دوست؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ میری اس بات پہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، ہے میری کوئی دوست؟ کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں نے کہا، تم جانتی ہو میں کبھی بھی تم پہ شک نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بتا دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ زرنش سے تمہاری بات ہوئی؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اب تو 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بہت ڈھیٹ ہے وہ، سوچ رہا ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، شاید تمہارے کہنے پہ آ جائے۔ وہ کہنے لگی، جب تمہارے کہنے پہ نہیں آئی تو میرے کہنے پہ کیوں آئے گی؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں ان دونوں کی ملی بھگت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک بار میں لالا رخ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اس کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، تبھی میں نے زرنش کو دیکھا، اسے اسٹریچر پہ لٹا کے لے جایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے، حالانکہ ابھی تو پورا 1 مہینہ باقی تھا، لیکن وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس گیا۔ درد سے کراہتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ کے رخ بدل لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر واپس آئی تو زرنش کی بھابھی سے کہنے لگی کہ اب کچھ کنڈیشن بہتر ہے، بچہ ٹھیک ہے، ورنہ ایسی کنڈیشن میں ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سن کے جیسے میری جان پہ بنی۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ میں نے زرنش کی بھابھی سے پوچھا، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اپنی نند کو سمجھاتی ہیں؟ کیوں خود کو بھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے اور مجھے بھی تکلیف دے رہی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی بھابھی نے اپنے آنسو صاف کیے، کہنے لگی، اسے کینسر ہے۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرے پیروں سے جان نکلی تھی۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہی ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل بے یقین تھا۔ اس کی بھابھی رونے لگی، کہنے لگی، وہ کینسر کی آخری اسٹیج پہ ہے، اور کینسر تو اسے بہت پہلے سے تھا، تم سے شادی سے بھی پہلے سے۔ یہ سن کے میرا دماغ سن ہوا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ وہ کہنے لگی، لالا رخ زرنش کی دوست ہے، اور لالا رخ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ پہلے تم سے کبھی اظہار نہیں کیا کیونکہ نفرت کرتی تھی، لیکن جب حادثہ ہوا تو وہ بہت ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ تمہارے گھر والوں نے اس کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس کی معذوری کو لے کر اسے بہت باتیں سنائی تھیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ جمال کی دوستی قاسم سے تھی، کاروباری طور پہ بھی اور ویسے بھی۔ زرنش کو جب یہ پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے تو ہم سب لوگ تو مایوس ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سب کے سامنے ہنستی بولتی رہتی تھی۔ جب تم آئے تو زرنش نے ضد کر کے تمہارے آفس میں جاب کی، کیونکہ وہ لالا رخ کو اولاد دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ خود تو بچ نہیں پائے گی، جاتے جاتے اسے خوشیاں دے جائے۔ یہ سن کے مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اسی لیے لالا رخ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے، تو یہ دونوں دوستیں تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر واپس آئی،
کہنے لگی کہ ہمیں اگلے ہی ہفتے آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ زرنش کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی نقصان پہنچے. میں فوراً سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس آیا. میں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگی ہاں، ہم اسے روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں. جیسے ہی زرنش کو روم میں شفٹ کیا گیا میں کمرے میں آ چکا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگی یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو اسے لے جائیے گا. میں اس کے پاس آ گیا. اس کے فولڈنگ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا. زبردستی اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. کہنے لگی چھوڑیں مجھے آہل. کب تک چھپاتی رہو گی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تب وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی. میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں پہ لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہیں کیا لگا بتاؤ گی نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ کہنے لگی او تو آپ کو بھابھی نے سب کچھ بتا دیا. میں نے منع بھی کیا تھا. میں بالکل اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کیا کیا تھا تم نے؟ کیوں کیا تھا تم نے؟ کہنے لگی آپ کے لیے نہیں کیا. جو کچھ کیا ہے لالا رخ کے لیے کیا ہے، کیونکہ جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی. اور جب میں نے آپ کو لالا رخ کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا تو تب ہی میں نے سوچ لیا تھا. میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ لالا رخ کو جاتے جاتے خوبصورت سا تحفہ دے کے جاؤں. میں اس کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھ چکا تھا. کانپتے ہونٹوں سے میں نے اس کے رخسار پہ بوسہ دیا، پھر اس کی پیشانی پہ. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں امریکہ لے کے جاؤں گا، تمہارا علاج کرواؤں گا. وہ نفی میں سر ہلانے لگی. رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی. کہنے لگی نہیں، بس لالا رخ کو خوش رکھیے گا، وہ بہت محبت کرتی ہے آپ سے. میں زرنش کو اپنے گھر لے گیا تھا. لالا رخ دیکھ کے حیران ہوئی تھی. زرنش کے ساتھ لگ کے رونے لگی. جب تک میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا میرا سارا وقت زرنش کے ساتھ گزرنے لگا. لالا رخ مجھے خود اس کے کمرے میں بھیجتی تھی، لیکن بیٹا پیدا ہونے کے چند روز ہی وہ زندہ رہی. میرا بیٹا زرنش کے پاس ہی رہا، لیکن زرنش کے مرنے کے بعد بچہ لالا رخ نے سنبھالنا شروع کر دیا. ابھی بھی زرنش ہماری باتوں میں رہتی ہے، نہ ہو کے بھی وہ ہمارے بیچ میں ہے. دوستی کا جو حق اس نے ادا کیا شاید ہی کسی نے ادا کیا ہو.